السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں غیر مقلدین کے دھوکے پارٹ 2۔ سامعین کرام، آج غیر مقلدین ہم سے فقہ چھڑانا چاہتے ہیں، قیاس چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم فقہ اور قیاس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جتنے مسائل ہمارے فقہ سے نکالے گئے ہیں وہ سارے مسائل آپ قرآن اور حدیث سے نکال دیں، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث پر ہی عمل کیا جا سکتا ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ قرآن و حدیث سے سارے مسائل نکال کر ہمیں دے دیں، ہم فقہ چھوڑ دیں گے۔ دوستو، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ ہے خیر القرون کا وہ طویل عرصہ، یعنی 200 سے 250 سال تک کا جو عرصہ ہے، تقریباً 2.5 صدی۔ اس صدی میں فقہ پر محنت ہوئی۔ دیکھیے، سب سے پہلے قرآن کریم جمع کیا گیا اسلام میں۔ اس قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی کتابیں وجود میں آئیں، کسی علم پر کام ہوا، تو وہ علم فقہ ہے۔ فقہ کے عنوان پر کتابیں سب سے پہلے سامنے آئیں، اس کے بعد احادیث پر کام شروع ہوا۔ تابعین نے اتباع قرآن و سنت کی قریب سے قریب تر صورت اختیار کرنے کے لیے صحابہ کرام سے حاصل شدہ امانت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، بلکہ اس کی تدوین کا بھی کام شروع کر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے صحابہ کرام کی ہر ادا کو دیکھا۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا، صحابہ کرام سے معلوم کرتے اور عمل کرتے، اور صحابہ کرام میں جو فقیہ ہوتے، یعنی علم کے اعتبار سے بقیہ صحابہ کے مرجع ہوتے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے اور عمل کرتے۔ مسجد نبوی میں درس کے حلقے لگتے، احادیث بیان کی جاتی، اس میں بھی لوگ شریک ہوتے اور مسائل معلوم کرتے۔ دوستو، یہ سلسلہ تقریباً 2 سے 2.5 صدی تک چلتا رہا۔ اتنے طویل عرصے میں عوام کا دین کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ صرف اور صرف سوال کرنا تھا، کتابوں کا رواج نہیں تھا۔ مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ امت نے سب سے پہلے جس کام کو کرنا ضروری سمجھا، وہ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط اور ان کے احکام کا استخراج تھا، کیونکہ فقہ ایک ایسی ضرورت تھی جس کی زندگی میں ہر انسان کو، ہر عام آدمی کو اس کی ضرورت تھی۔ اس بات کو تابعین نے محسوس کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ علم ہے جس کی عام آدمی کو بھی ضرورت پڑنے والی ہے، اور ہر ایک آدمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں جو مسائل فقہیہ ہیں اسے سمجھنے، اور قرآن و حدیث سے ان مسائل کو نکالنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہے، اور نہ ہی ہر ایک آدمی تحقیق کا بار اٹھا سکتا ہے۔ اور اس وقت کے مسلمانوں کو بھی اپنے مذہبی پیشواؤں پر، فقہا پر، اللہ والوں پر بھروسہ تھا، حسن ظن تھا، ان کی تحقیق پر اعتماد تھا۔ الغرض اتنے طویل عرصے میں لوگ فقہا سے، علماء سے مسائل پوچھتے اور دین پر عمل کرتے۔ باقی انشاءاللہ پارٹ 3 میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔